آپ کو اللہ سے جڑنا ہے تو انسان سے جڑنا ہوگا. انسان آپ کو اللہ کی طرف بلائے گا بھی اور پہنچائے گا بھی. یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے کہ بس آپ تن تنہا کہ بس مجھے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع صحبت کے اثرات ہے. دیکھیں، بہت اہم موضوع ہے اور صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ یہ اثر لیتا ہے، ماحول کا اثر لیتا ہے، اور ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. آپ کو کوئی برا بلا کہے تو آپ کو محسوس ہوگا نا، اثر ہوگا. تو اسی طرح آپ کی کوئی تعریف کرے تو اس کا بھی اثر ہوگا. ہر چیز اثر رکھتی ہے، ہر چیز. آپ کھانا کھا لیں اچھے طریقے سے تو آپ کی طبیعت فرحت محسوس کرے گی. اچھے طریقے سے آرام کر لیں تو ہر چیز جو ہے اثر رکھتی ہے. اثر یہ ایک جنرل چیز ہے، ایک عام چیز ہے کہ اثر ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح آج تو ہمارا موضوع تو صحبت کا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک بننے کا کہا ہے، برائی سے رکنے کا حکم دیا ہے اور نیکی کا حکم دیا ہے. اور نیک بن صالحین، ایک دعا ہے کہ یا اللہ، یعنی ایک صالح جو ہے وہ ایک درجہ ہے اللہ کے ہاں. تو صالح بننے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے نیک بندے بنو. اور تو اب یہ نیک، اب اس میں تھوڑا سا اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. ابرار، نیکوکار، یہ نعمتوں میں ہوں گے، لفی نعیم. وان الفجار، اور جو نافرمان ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے. تو دیکھیں، ایک بات تو یہ بھی نوٹ کریں کہ ہمیں نیک بننا ہے. وہ دعا ہے نا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. وہ بلکہ وہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے ایک سورہ یوسف میں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. جب وہ بادشاہ وغیرہ بن گئے نا اور سارے وہ خاندان والی بھی آ گئے تو انہوں نے ایک دعا کی، اے اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب میری دعا یہ ہے، توفنی مسلمن، آپ مجھے وفات دیں مسلمان کی حالت میں، وجعلنی من الصالحین، توفنی مسلما والحقنی، اور مجھے صالحین کی ٹولی میں ملا دے. تو دیکھیں، ابرار، میں نے آپ کو کہا ان الابرار لفی نعیم، نیک بننا ہے. دنیا میں یہ ایک عام بات ہے اور سیدھی سادی بات ہے، زیادہ ذہن پہ مشکل نہیں ہے. دنیا میں آ کے دو راستوں میں سے ایک راستہ انسان ضرور اپنائے گا. ایک برائی کا راستہ ہے اور ایک نیکی کا راستہ ہے، یا ایک اطاعت کا راستہ ہے، ایک نافرمانی کا راستہ ہے. ایک اپنی مرضی سے، یا تو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے یا اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکائیں گے.
دو ہی راستے. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ نیک بن جائے، نیک راستے پر چلے، فرما برداری کی روش اختیار کر لے، اطاعت کی روش اختیار کر لے. اب نیک بننے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کوئی صحبت ڈھونڈنی ہوگی. صحبت، نیک لوگوں کی صحبت ڈھونڈنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مشورہ دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّالِحِينَ، معیت میں رہو ان کی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو بات ہی ختم کر دی. اب نیک یعنی جو سائل نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی وہ ہم جو نماز روزہ کرتے ہیں یا 100 سال تک اگر کوئی بنا کسی صحبت کے زندگی گزارے تو وہ نیک کم از کم نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیروی کا حکم دیا ہے، پیروی کا حکم، اتباع کا حکم دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب اتباع جو ہے وہ رسول کی پیروی محبت کے ساتھ، اور اس میں ایسی اطاعت کہ آپ یعنی محبت کو غالب کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، یہ ناپسند تھا، یہ پسند تھا، تو وہ بھی ایک صحبت، ایک یعنی ہمارے پاس اس کے اثرات موجود ہیں. تو ایک تو نماز، یہ جو 5 بنا ہیں، یہ یعنی بغیر صحبت کے اس کا یعنی آپ نیک نہیں بن سکتے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر اچھے اثرات چاہیے اپنے اندر، اپنے دل کی کیفیت میں، تو کسی صاحب یقین شخص کی صحبت میں آپ نے بیٹھنا ہوگا. دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی اطاعت کا اور رسول کی اپنے اور رسول کی اطاعت کا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب رسول کے پاس جائیں نہیں اور اس کی بات سننے کو کوئی تیار نہ ہو تو پھر تو کام مشکل ہے. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی اس دور کو کم از کم آپ وہ لائیں، سامنے لائیں کہ صحابہ کو صحابی کا درجہ ملا کیسے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، ان کے ساتھ تھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مقبول خدا تھے، سچے شخص تھے اور مقبول خدا تھے. تو اچھے شخص کی صحبت جو ہے وہ اس کے اثرات، اب صحابہ کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی اس کے بعد امتی جو ہے، نبی کا کوئی بھی امتی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہ درجہ ان کو اس لیے ملا ہے کہ وہ رسول خدا کی صحبت سے فیض یافتہ تھے، صحبت سے فیض یافتہ تھے. اور صحبت کے بغیر کوئی تصور، اگر آپ دیکھیں نا، صحبت کے بغیر کوئی تصور ہو نہیں سکتا نیکی کا. آپ کو اللہ سے جڑنا ہے تو انسان سے جڑنا ہوگا. انسان آپ کو اللہ کی طرف بلائے گا بھی اور پہنچائے گا بھی. یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے کہ بس آپ تنہا کہ بس مجھے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں، صحبت یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک یقین کے ساتھ، ورنہ صحبت تو منافقوں کو بھی میسر تھی لیکن ان کا یقین نہیں تھا. میں ان باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت کا طالب ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.